ابھی 13 سال سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان متاثرین کی آواز ہر فورم پہ پہنچے، لیکن اب متاثرین بھی ہم سے مایوس ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ آتے ہیں، ہمارے انٹرویوز لیتے ہیں، ہم سے بات کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل درآمد کچھ نہیں ہوتا۔ Atabad, Khalti, Barsuat, Korambar, Gupis. There are a number of lakes in the province of Gilgit-Baltistan that stand on the foundation of the disaster. یہ خلطی لیک 26 جولائی 1980 کو اس نالے کے اوپر گلیشیئر ہیں، وہ گلیشیئر پھٹنے کی وجہ سے فلڈ آ کے پھر جو ہے نا اسی پہاڑ کے ساتھ فلڈ نے دریا کو روکا اور یہ جھیل جو ہے نا بن گیا۔ Though places like Atabad or Khalti lakes are serving as massive spots of tourism, authorities believe that the impact of unplanned human activities can last for long. But is Pakistan prepared for another wave of climate change? جس ماؤنٹین رینج کے اندر گلگت فال کرتا ہے، یہ ہندو کش کا ایریا ہے۔ گلگت کے اندر ڈفرینٹ ویلیز ہیں، نلتر ویلی ہو گئی، آپ کی جگلوٹ کی ویلی ہو گئی، اسی طرح آپ کی بگروٹ ویلی ہے گلگت کے اندر، اسی طرح آپ گزر کی طرف جائیں تو آپ کی اور ڈفرینٹ ویلیز ہیں، کرگا ویلی ہے۔ اچھا، ہر ویلی کی اسپیشلٹی ڈفرینٹ اسپیکٹس کے حوالے سے ڈفرینٹ ہے، جیسے واٹر شیڈس ڈفرینٹ ہیں۔ اچھا، جو ماؤنٹین ایکو سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ جی بھی آل اکراس یہ ڈیزاسٹر پرون ایریا ہے، آپ کہیں بھی اس کو فورسی کر سکتے ہیں۔ Either you look into the historical times or geological times, there are certain evidences کہ عطا آباد جیسے بہت سے کیس جی بی میں مختلف پلیسز پہ ہوئی ہیں، اور ارتھکویک از پارشلی ہیومن انڈیوسڈ لینڈ سلائڈ۔ یہ جو عطا آباد کی لینڈ سلائڈ ہے اس میں بھی ہیومن فیکٹر انوالو ہے، کیونکہ ایون جب کئی سالوں سے لوگ یہ دیکھ چکے تھے کہ بڑے بڑے کریکس ڈیولپ ہو گئے ہیں، لیکن چونکہ ان کی جو سوشل لائف ہے وہ ان کی ایگریکلچر پہ ان کا دار و مدار ہے، تو وہ جو پانی انفلٹریٹ ہو رہا تھا ان کریکس میں، انہوں نے اس کو اس طرح سیریس نہیں لیا، کیونکہ اسی سے ان کی جو بریڈ اینڈ بٹر تھی۔ تو وہ عطا آباد، ان دی کیس آف عطا آباد، وہ جو پانی آیا ان کریکس پہ، دیٹ ایگریویٹڈ دی سچویشن۔ یہ جو ایکسٹریم رینز کا سیناریو ڈیولپ ہو رہا ہے، پھر یہ جو گراؤنڈ واٹر ہے یا سرفیس واٹر ہے، دس از ون آف دی میجر ٹریگرنگ فیکٹر فار دس ماس موومنٹ لینڈ سلائڈ۔ With Pakistan at the epicenter, climate change is causing a significant amount of loss of glaciers in high mountains worldwide. Considering the increased number in natural calamities, Pakistan has updated its national climate change policy with focus on sustained economic growth by appropriately addressing the challenges of climate change. ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ڈیزاسٹر ہونے کے بعد بھی ہم اس میں ٹورزم کو پروموٹ کریں، پھر جو ہے نا ونٹر ٹورزم اور سپورٹس کو ہم جو ہے نا پروموٹ کریں۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں نہ اب یہ مصیبت ہمارے اوپر آئی ہے تو ہم اس کو اپرچونٹی بنائیں اور یہاں پر کوئی سوشل یا ٹورزم ایکٹیویٹیز کریں۔ تو یہاں پر لوگوں نے جو ہے کشتیاں خریدنا شروع کر دی، یا جھیل کے کنارے ہوٹلز بنائیں تاکہ لوگ آئیں، اٹریکٹ ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ شارع قراقرم کی دوبارہ تعمیر جب ہوئی تو لوگوں ٹورزم کا فلو یہاں پہ زیادہ ہو گیا۔ لوگ پہلے جو ہے دریا کنارے یا کسی پانی کے کنارے اپنے ہوٹلز بناتے تھے، گھر بناتے تھے، لیکن اب بھی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے زیادہ گلیشیئرز میلٹ ہو رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ندی نالوں میں زیادہ پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا ہے اور وہ جو ہے نقصان کر دیتا ہے۔ فار دا لاسٹ کپل آف ایئرز میرا خیال ہے ڈومیسٹک جو ٹورزم ہے وہ کافی حد تک بڑھ گئی ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ٹورزم جیسے کوئی ایکسپیڈیشن آتی تھی تو ماؤنٹینس اس میں چلے جاتے تھے، یا گروپ آتا تھا، اسپیشلی فورن جو ٹورزم ہے اس کا ایک الگ سیٹ اپ ہوتا تھا، وہ کہیں پہ لیٹس سے کیمپ بھی لگا لیتے تھے، کہیں پہ ان کو فیسلٹی کا تھا تو وہ بھی اویل کرتے تھے۔ ابھی کیونکہ ڈومیسٹک ٹورزم اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہاں پہ فیسلٹی اس لحاظ سے نہیں ہے، لیکن جب وہاں پہ وہ پہنچتے ہیں تو پھر لٹر جو ہے وہ بہت زیادہ، کیونکہ اگر ایون آپ کو ڈسٹ بن وہاں پہ نظر بھی آ رہا ہوگا تو مطلب اس طرح کا ایٹیچیوڈ جو ہے نا وہ نہیں رکھتے ہیں لوگ۔ گلگت میں ابھی دیکھیں ہمیں 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ، میکسیمم 16 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے سردیوں میں۔ اب اس لوڈ شیڈنگ کو اوور کم کرنے کے لیے جو کمرشل ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے ہیں لوگ،
وہ یا جنریٹرز کے اوپر ان کا رلائی ہے, جو فرنس آئل کے اوپر یا پیٹرول کے اوپر, ڈیزل کے اوپر. اور جو ایون کہ گورنمنٹ اٹ سیلف ابھی ایک پروجیکٹ لانچ گورنمنٹ نے کی ہے جس میں تھرمل جنریٹر سے بجلی دے رہے ہیں. اب تھرمل جنریٹر سے جب آپ بجلی دیں گے اس کی اکانومی کے اوپر بھی برڈن ہے آپ کے انوائرمنٹ کے اوپر بھی برڈن ہے. اب اگر ان کی ایمیشن سے اگر ہم ان کو ریگولیٹ نہ کریں, ان کی ایمیشن سے آپ ریگولیٹ بھی کریں تو پھر بھی ان کی ایمیشنس جو ہے نا, ان میں ناکس ساکس, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ, بہت ساری جو گیسز ہیں جو ریلیز ہوتی ہیں. تو آپ کے گلیشیئرز, آپ ایک سینسٹیو ایریا کے اندر ہیں, آپ کے گلیشیئرز کے اوپر اس کا امپیکٹ ہے, آپ کے ایکو سسٹم کے اوپر امپیکٹ ہے. انڈس ریور اسکردو سے فلو کرتا ہے, گلگت ریور آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے, اسی طرح ہنزا ریور کا جنکشن ادھر ہے. منیمم اس پہ بھی ہم اگر اس کو فورسی کریں تو جو بہت ساری اسٹڈیز ہیں 60,000 میگا واٹ اس ایریا کی کیپیسٹی منیمم ہم کہتے ہیں کہ ہے. 2 پروجیکٹس اگر ہم یہاں پہ اگر اسٹیبلش ہوتے ہیں, بنتے ہیں, تو آپ کی 12,000 میگا واٹ ان کی کیپیسٹی ہے. But can the people of Gilgit-Baltistan be saved from becoming climate refugees? جب یہ سانحہ ہوا تو سارے لوگ الرٹ ہو گئے, ہر کوئی اپنے علاقے میں دیکھنے لگے کہ کسی پہاڑ میں کریک تو نہیں ہے, کہیں پہ سلائڈنگ ایریا تو نہیں ہے. تو تقریباً مقامی لوگوں نے اپنے طور پر اپنے علاقوں کو آئیڈینٹیفائی کیا. یہ اویئرنیس ہی کی وجہ ہے کہ اگر کہیں ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو جو فرٹیلیٹی کی جو بات اگر ہم کر لیں کہ ایک طرح سے وہاں کے اویئرنیس کی وجہ سے جو ہے نا وہاں پہ جو ڈیتھس ہے فار ایگزامپل ڈیو ٹو ڈیزاسٹر, وہ کسی حد تک وہ کم ہوتی ہے. 2 قسم کی مانیٹرنگ ہے. ون از دی سیٹلائٹ بیس جس میں ہم کسی سینسر کے ذریعے ڈائریکٹ ارتھ کو مانیٹر کرتے ہیں, اینڈ سیکنڈ از دس GNS دیٹ از آلسو سیٹلائٹ بیس, لیکن اس میں ہمیں بڑی ایکوریسی ہے جو ملی میٹرز تک ہے. تو یہ ڈیٹا ہمارے پاس ہے لاسٹ آئی ووڈ سے اٹ از ناؤ 18 ایئرس, اور اس میں بڑی انیشیل جو انڈیکیشنز ہیں وی نو ناؤ ویری کلیئرلی کہ کون سا ایریا اس کی موومنٹ کس ڈائریکشن میں ہے, دیٹ از ان ملی میٹرس. جیسے بہت ساری ایریاز میں ڈیزاسٹر پرون ایریاز میں ہم جا کے گھر بنا رہے ہوتے ہیں, یا ریور کا جو کورس ہے اس کو شرنک کر کے ہم ہوٹلز بنا رہے ہوتے ہیں, کمرشل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں اسٹریمز ہیں, نالے ہیں جو گلیشیئرز کے ساتھ ہیں, جہاں سے گرمیوں میں میکسیمم سنو میلٹنگ کی وجہ سے پانی آ رہا ہوتا ہے. انہی ایریاز کو ہم جا کے آکوپائی کرتے ہیں, اور انہی ایریاز میں ہم یا ہٹ بنا رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ہوٹل بنا رہے ہوتے ہیں, یا کوئی گھر بنا رہے ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو ریگولیٹ ہونا ضروری ہے. وہ ہمارے یہاں کولیبریشن اور اداروں کے درمیان جو ایک رابطہ ہونا چاہیے وہ بہت کم ہے. ڈیولپمنٹ کے جو ادارے ہیں, ریسرچ کے ادارے ہیں, یا جو ہمیں یہاں جو ڈیزاسٹر کے بعد جو ہمارے ادارے کام کرتے ہیں ان کو پہلے سے فورسی کرنا چاہیے. لیٹس جیسے ہم مثال لیتے ہیں نا, ابھی جیسے اس سال 100 ملی میٹر بارش نے ہونا ہے, اگلے سال ہم فورسی کرتے ہیں کہ جی بارشیں سنو فال زیادہ ہو گئی ہے, میلٹنگ زیادہ ہونی ہے, 200 ملی میٹر بارش ہونی ہے. تو ہمیں اس 200 ملی میٹر بارش کے سیناریو میں اپنی چیزوں کو انفورس کرنا چاہیے, بلڈ کرنا چاہیے, تاکہ اس کا جو آفٹر شاک ہے وہ کم سے کم ہو. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.